سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا صلی علی مولا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیع اللہ و اطیع الرسول صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور ہم سب غوث اعظم کے غلام موجود ہیں۔ ہمارے خاندان کے ایک بزرگ فرماتے ہیں غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی ماند، غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی ماند، اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند۔ حضرات یہ ہمارے جد اعلیٰ فاتح بلگرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے۔ اس عرس پاک کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ میں کوئی تقریر وغیرہ کے لیے نہیں حاضر آیا، بس صرف چند بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام زین العابدین چھڑی کے سہارے سے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے بابا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی تھی۔ آپ نے کہا تھا بابا جان مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجئے۔ میرے آقا امام حسین نے فرمایا تھا کہ اے زین العابدین اگر تم میدان کارزار میں چلے گئے، اگر تم میدان کارزار میں چلے گئے شہید ہو گئے تو بروز محشر اگر نانا جان نے مجھ سے سوال کر دیا کہ اے حسین تم نے میری نسل کو ختم کر دیا تو میں نانا جان کو کیا جواب دوں گا؟ اسی وقت میرے آقا امام حسین نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو سینے سے لگایا تھا، اور لگانے کے بعد تم اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت سے ملی ہوئی ان تمام امانتوں کو، اپنے بابا جان علی المرتضیٰ سے ملی ہوئی تمام امانتوں کو امام زین العابدین کے سینے میں منتقل کیا تھا۔ جب وہ امانتیں امام زین العابدین کے سینے میں منتقل ہوئیں، امام زین العابدین کے سینے سے وہ امانتیں منتقل ہوتی رہیں، پھر وہی امانت ہندوستان کی سرزمین خواجہ غریب نواز کے سینے میں منتقل ہوئی، وہی امانت خواجہ غریب نواز کے سینے سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سینے میں منتقل ہوئی، پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سینے سے وہ امانت منتقل ہو کر فاتح بلگرام صاحب الدعوت صغرا بلگرامی کے سینے میں منتقل ہوئی۔ جب یہ امانت فاتح بلگرام کے سینے میں منتقل ہوئی، فاتح بلگرام نے بلگرام کی سرزمین سے اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کیا پروردگار عالم میری نسل کو قیامت تک باقی رکھ۔ فاتح بلگرام نے پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، اپنے رب کے حضور عرض کیا تھا پروردگار عالم میری ہر نسل میں، میری ہر حال میں اور یہ اللہ پیدا فرما۔ فاتح بلگرام نے تیسری مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا تھا، عرض کیا تھا پروردگار عالم میری حال میں جو قناعت پسند ہو تو اس کی غیب سے مدد فرما۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ ہمارے جد اعلیٰ نے کس سینے میں جب وہ امانتیں آئیں تو آپ نے بلگرام کی سرزمین سے اپنا فیض عام بانٹا، پھر وہی امانت سید محمد سالار واسطی کے سینے میں آئی تو سید سالار واسطی نے اپنے والد فاتح بلگرام کا صدقہ بانٹا۔ وہی امانت شالطف اللہ اور شالطہ بلگرامی کے سینے میں آئی، شالطہ بلگرامی نے فاتح بلگرام کی سرزمین سے فاتح بلگرام کا صدقہ بانٹا۔ وہی امانت میر غلام علی آزاد بلگرامی کے سینے میں پہنچی تو میر غلام علی آزاد بلگرامی نے خلد آباد کی سرزمین سے فاتح بلگرام کا صدقہ بانٹا۔ وہی امانت علامہ مرتضی حسن زبیدی کے سینے میں پہنچی، علامہ مرتضی حسن زبیدی نے قاہرہ کی سرزمین سے فاتح بلگرام کا صدقہ بانٹا۔ وہی امانت
میر عبد الواحد بلغرامی کے سینے میں پہنچی. میر عبد الواحد بلغرامی نے بلغرام کے سرزمین سے فاتح بلغرام کا صدقہ بانٹا. وہی امانت سید محمد قادری واسطے بلغرامی کے سینے میں پہنچی. سید محمد قادری واسطے نے بلغرام کے سرزمین سے فاتح بلغرام کا صدقہ بانٹا. وہی امانت شاہ برکت اللہ ماریروی کے سینے میں پہنچی. ماریرا کی سرزمین سے شاہ برکت اللہ ماریروی نے فاتح بلغرام کا صدقہ بانٹا. یہ امانتیں منتقل ہوتی رہی. فاتح بلغرام کا صدقہ بڑھتا رہا. فاتح بلغرام نے اپنے رب کے حضور عرض کیا تھا پروردگار عالم میری ہر نسل میں میری ہر حال میں اولیاء اللہ پیدا فرما. اللہ رب العزت نے فاتح بلغرام کی اس دعا کو قبول فرمایا. کوئی سید محمد سالار بن کر پیدا ہوا, کوئی میر غلام علی آزاد واسطے بلغرامی بن کر پیدا ہوا, کوئی علامہ مرتضی حسن زبیدی بن کر پیدا ہوا, کوئی علامہ اجمل بلغرامی بن کر پیدا ہوا, کوئی میر عبد الواحد بلغرامی بن کر پیدا ہوا, کوئی شاہ برکت اللہ ماریروی بن کر پیدا ہوا, کوئی شاہ علیہ رسول ماریروی بن کر پیدا ہوا, کوئی میر محمد قادری واسطے بلغرامی بن کر پیدا ہوا, کوئی سید میر زین العابدین واسطے بلغرامی بن کر پیدا ہوا, کوئی تاج الدین حجرہ نشین بن کر پیدا ہوا, کوئی رئیس الاتقیاء حضور ویس ملت بن کر پیدا ہوا, کوئی بادشاہ اسلام حضور بادشاہ حسین بن کر پیدا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور شیخ الاتقیاء, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہماری خانقاہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے جد اعلیٰ نے فرما دیا میرے چچا ویس مصطفیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرے جد اعلیٰ نے فرمایا تھا میری حال میں جو قناعت پسند ہوگا پروردگار عالم تو اس کی غیب سے مدد فرمانا. میرے جد اعلیٰ نے اپنے رب کے حضور فرما دیا تھا. پھر میرے جد اعلیٰ کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا تھا. آج ہماری خانقاہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرے جد اعلیٰ کی دعا ہے کہ جو قناعت پسند ہو تو اس کی غیب سے مدد فرمانا. آج ہماری خانقاہ کا کوئی کام رکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے اور ہماری خانقاہ کے تمام کام ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک نام آ گیا تھا تاج الدین حجرہ نشین. تو حضرت تاج الدین حجرہ نشین ہمارے خاندان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ہمارے خاندان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت تاج الدین حجرہ نشین کو حضرت تاج معین الدین بلغرامی علیہ الرحمہ نے بچپن میں گود لے لیا تھا. جب حضرت تاج الدین حجرہ نشین ایک روز آپ کی گود لی ہوئی ماں تمام عورتوں کے درمیان تھی. عورتوں نے کہا تھا کہ بابا آپ کے جو گود لیے ہوئے والد تھے تاج معین الدین صاحب علیہ الرحمہ, تاج معین الدین صاحب علیہ الرحمہ کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت تاج الدین حجرہ نشین کو آپ نے گود لے لیا تھا. ایک روز تمام عورتیں موجود تھیں. عورتیں کہنے لگی کہ بابا اتنے بڑے بزرگ ہیں, اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, پوری دنیا ان سے فیض اٹھا رہی, لیکن بابا کی خود کی کوئی اولاد نہیں ہے. فاتح بلغرام کی اولاد تاج الدین حجرہ نشین نے جب یہ بات سنی, آپ 6-7 سال کی عمر کے ہیں, آپ نے یہ عورتوں کی یہ بات سنی, آپ نے اسی وقت فرمایا جاؤ اولاد ہوگی. عورتوں نے آپ کا منہ بند کر لیا. تمام عورتیں ہنسنے لگی. کچھ وقت کے بعد تاج معین الدین بلغرامی علیہ الرحمہ کی اہلیہ حاملہ ہو گئی. اور جب آپ کے بطن میں اولاد آئی, اس کے بعد جب وقت پورا ہوا تو پیٹ سے ایک آواز آئی, میں ننگا نہیں پیدا ہوں گا, مجھے شرم آ رہی ہے. اس کے بعد کپڑا حائل کیا گیا. آپ لنگوٹ باندھ کر پیدا ہوئے. شاہ رکن الدین عرف اتحیلی میاں صاحب علیہ الرحمہ
کہ آج بھی مزار موجود ہے. آپ کی مزار کی کرامت یہ ہے کہ جب کوئی حاملہ عورت جس کے درد جس کو ڈلیوری میں تکلیف ہو رہی ہو، آپ کی قبر کا پانی پلا دیا جائے تو ولادت میں آسانی ہو جایا کرتی ہے. مسلمانوں، تاج الدین حجرہ نشین فاتح بلگرام کی اولاد ہیں. اگر فاتح بلگرام کی اولاد نے تاج معین الدین کو دعا دے دی کہ اولاد ہوگی تو مادر ذات ولی پیدا ہو رہے ہیں، لگوڑ باندھ کر پیدا ہو رہے ہیں. فاتح بلگرام کی اولاد کی دعا خدا تعالیٰ اس دور سے قبول فرماتا ہے کہ اگر فاتح بلگرام کی اولاد دعا دے دے تو خدا تعالیٰ مادر ذات ولی پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. فاتح بلگرام کی اولاد دعا دے دے تو خدا تعالیٰ مادر ذات ولی پیدا کر دیتا ہے. مسلمانوں، فاتح بلگرام نے اپنے رب کے حضور عرض کیا تھا، پروردگار عالم میری ہر نسل میں ہر عالم میں اولیاء اللہ پیدا فرما. خدا تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا. کوئی سید محمد سالار بن کر پیدا ہوا، کوئی سید محمد قادری واسطی بلگرامی بن کر پیدا ہوا، کوئی آل رسول مہریروی بن کر پیدا ہوا، کوئی شاہ برکت اللہ مہریروی بن کر پیدا ہوا، کوئی میر محمد اجمل بلگرامی بن کر پیدا ہوا، کوئی میر مبارک محدث بلگرامی بن کر پیدا ہوا، کوئی شلف اللہ اور شلطہ بلگرامی بن کر پیدا ہوا، کوئی میر سید زین العابدین واسطی بلگرامی بن کر پیدا ہوا، کوئی رئیس الاتقیاء حضور ویس مصطفیٰ بن کر پیدا ہوا، کوئی بادشاہ اسلام حضور بادشاہ حسین بن کر پیدا ہوا. ارے تم جہاں جاؤ گے فاتح بلگرام کا صدقہ پاؤ گے. ارے تم خلد آباد جاؤ گے فاتح بلگرام کا صدقہ پاؤ گے. تم مصر کی سرزمین پر جاؤ گے فاتح بلگرام کا صدقہ پاؤ گے. تم مسولی جاؤ گے فاتح بلگرام کا صدقہ پاؤ گے. تم ماریرا جاؤ گے فاتح بلگرام کا صدقہ پاؤ گے. ارے تم بریلی جاؤ گے فاتح بلگرام کا صدقہ پاؤ گے. ارے بریلی میں بھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے پیر شاہ رسول ماریروی کا صدقہ بانٹ رہے ہیں. جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ماریرا کی سرزمین پر تشریف لے گئے تو شاہ رسول ماریرا کی زمین پر چٹائی پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہے تھے. جب اعلیٰ حضرت ماریرا تشریف لے گئے شاہ رسول ماریروی کی نظر پڑی. آپ نے دیکھا یہ بریلی کے امام احمد رضا خاں وہ امام احمد رضا خاں ہیں جن کے سینے میں عشق رسول بھی ہے، جن کے قلم میں بھی دم ہے، ضرورت پڑنے پر ان کے بازووں میں بھی دم ہے. تو خانقاہ برکات پکار اٹھی، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. کسی اور نے نہیں کہا تھا، اسی فاتح بلگرام کے ایک شہزادے نے کہا تھا، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. ایک بات یاد رکھنا، ہمارے خاندان کے کسی بزرگ نے کہہ دیا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد تو انشاءاللہ یہ مسلک قیامت تک زندہ باد رہے گا. بے شک فاتح بلگرام کی اولاد نے کہہ دیا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد تو ہم اپنی آخری سانس تک کہتے رہیں گے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.